بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو 50 نمبر سبق ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اگر وَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي وَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دے دیں، یعنی اس کو آپ معمول بنا دیں فعل ثانی کے لیے، تو فعل اول میں ہم کیا کریں گے؟ تو فعل اول کو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کو فاعل کی ضرورت ہو تو اس میں ہم ضمیر لائیں گے، اور اس میں ہم ضمیر کو مستتر نکالیں گے، یا اگر بارز ہو تو بارز نکالیں گے، تو واحد ہو تو مستتر ہے، تثنیہ و جمع ہو تو اس کے لیے الف اور واو ہم نے نکال دیا تھا۔ ابھی متوافقین اور متخالفین دونوں میں یعنی جو پہلا فعل ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ابھی یہاں پر یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرے تو ہم نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ اس کو ہم تین طرح سے حل کر سکتے ہیں، کہ حذف سے یا اضمار سے اور یا حذف ہے، اضمار ہے اور ذکر ہے۔ تو ذکر سے تکرار کا خدشہ ہے، حذف سے عمدہ کا حذف کرنا آ رہا ہے کہ رکن ہے اور رکن کو حذف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے کلام پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس عمدہ میں اضمار سے مسئلے کو حل کیا تھا۔ لیکن اگر یہاں پر ہم حذف سے کم لیں گے، اس لیے کہ مفعول جو ہے یہ کلام میں فضلہ ہوتا ہے، اور فضلہ کا حذف کرنے سے کلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر ہم ضمیر کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ پچھلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ذکر ہو تو پھر وہ تنازع کا مسئلہ نہیں رہتا، اور بلاغت کے خلاف بھی ہے۔ تو ابھی یہاں پر وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، پچھلے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ۔ ابھی یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ۔ فعل الاول کیا چاہتا ہے؟ دوسرے فعل کو تو ہم نے عمل دیا کہ جو معمول تھا اس کو ہم نے دوسرے فعل کے لیے بنا دیا۔ ابھی جو پہلا فعل ہے اس کے لیے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تو وہ تقاضا کرتا ہے مفعول کا۔ کس چیز کا؟ مفعول کا۔ تو ابھی اس کے لیے ہم اضمار سے کام لیں گے یا حذف سے کام لیں گے؟ تو یہاں پر ہم حذف سے کام لیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر فعل اول مفعول کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے، اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ، اور جو دو فعل ہے وہ ہو کس سے نہ ہو؟ من افعال القلوب، اور دونوں فعل مثلا یہاں پر یہ دو فعل ہے، ضربت و اکرمت، یہ اس کا تنازع ہے کس میں؟ زید میں۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے معمول بنے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے لیے معمول بنے۔ ہم نے عمل دیا کس کو؟ دوسرے فعل کو ہم نے عمل دیا۔ تو ابھی پہلے میں ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ پہلا جو فعل ہے یہ اگر افعال قلوب میں سے ہے، افعال قلوب میں سے نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ حذفتا، آپ حذف کریں، حذفت المفعول، مفعول کو آپ حذف کر دیں، یعنی مفعول کو آپ حذف کر دیں۔ من الفعل، یعنی ضمیر نہیں لانا ہے یہاں پر۔ ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ ضربتہ واکرمنی زید، اس لیے کہ یہاں پر اضمار آ رہا ہے، اور اضمار ضروری یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول ہے، اور مفعول جو ہے وہ کلام میں فضلہ ہے، تو اس کو کی طرف ضمیر لوٹانا کہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، اور اضمار قبل ذکر جو ہے وہ عمدہ میں بشرط تفسیر عند البصرین جائز ہیں۔ تو من الفعل الاول، فعل اول سے آپ مفعول کو، یعنی یہاں پر آپ نے ضمیر کو نہیں لگانا ہے، یہ ضمیر نہیں لگانا ہے۔ کما تقول، جس طرح آپ کہیں فی المتوافقین، متوافقین سے مراد یہ ہے کہ دونوں مفعول چاہتا ہے، دونوں فعل جو ہے مفعول کا تقاضا کرتے ہیں۔ ضربت و اکرمت زیدن، ابھی اس زیدن کو ہم نے معمول بنا دیا، اس کے لیے
تو یہ بھی عمل کرتا ہے زیدن میں، تو اس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس طرح کہتے کہ ضرب تو ہو، ضرب تو ہو و اکرم تو زیدن، اس لیے کہ یہ معمول بن گیا اس کے لیے۔ ابھی اس کا یہ بھی عمل کرتا ہے اس میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے لیے ضمیر لائیں، لیکن یہ فضلہ ہے، مفعول ہے، اور مفعول فضلہ ہے کلام میں، تو اس کو حذف کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ضربت و اکرمت زید، تو یہاں پر اس کو ہم کیا کریں گے، حذفت المفعول من الفعل الاول، مفعول کو ہم نے حذف کر دیا کسی فعل اول سے، تو کیا رہ گیا ضربت۔ اب یہاں پر ضربت و اکرمت الزیدین، ضربت و اکرمت الزیدین، تو الزیدین یہ مفعول جو ہے یہ ہم نے اکرمت کے لیے کیا بنا دیا، مفعول بھی بنا دیا، مفعول بھی کس کے لیے بنایا، اکرمت کے لیے۔ اور ضربت میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس میں ضمیر لاتے کہ ضربت ہما، ضربت ہما، لیکن قاعدہ کیا ہے کہ اگر مفعول کا تقاضا کر لے اور یہ فعل جو ہے یہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، تو اس کا مفعول جو ہے وہ حذف کر رہے، اس کے مفعول کو کیا کر لیں، حذف کرے، کیا رہ گیا، ضربت و اکرمت الزیدین و ضربت و اکرمت الزیدین، الزیدین یہ حالت، یہ جمع ہے، جمع سالم، جمع سالم ہے، اور یہ الزیدین یہ تثنیہ ہے، تثنیہ، اور اس کو اپنے مفعول بنا دیا کس کے لیے، اکرمتو کے لیے، اکرمتو کے لیے مفعول بنا دیا۔ ابھی ہونا یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ہم ضمیر لاتی اضمار، لیکن اضمار جو ہے وہ فضلہ میں جائز نہیں ہے، عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر عند النحاة البصرہ، لیکن اس میں جائز نہیں، تو ہم کیا کریں گے، حذف کریں گے، اس لیے کہ حذف سے جو ہے وہ عمدہ کا نہیں آ رہا بلکہ فضلہ کا حذف ہے، اور فضلہ کا حذف جو ہے یہ جائز ہے۔ وَضَرَبْتُ ہم، ضربت ہم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے ہم کیا کریں گے، مفعول کو حذف کریں گے، اور ہم کہیں گے وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ، الزَّيْدِينَ یہ جمع سالم ہے، اور حالت کس میں ہے، حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی میں کیوں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اکرمت کے لیے۔ وفی المتخالفین، وفی المتخالفین، متخالفین میں کہ پہلا جو ہے وہ مفعول چاہتا ہے اور دوسرا فاعل چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اکرمنی، اکرمنی ہم نے عمل کس کو دیا، اکرما، اکرما کیا چاہتا ہے، فاعل چاہتا ہے، اور اس کو ہم نے مرفوع لکھ دیا، مثلا ہم نے لکھ دیا کہ ضربت و اکرمنی زیدن، آخر میں گیا، اگر ہم اس کے لیے فاعل مفعول بنا دیں اس کو تو ہم لکھ دیں گے زیدن، ضربت و اکرمنی زیدن، اور اس میں اضمار ہوگا، لیکن ہم نے عمل کس کو دیا، دوسرے کو ہم نے عمل دیا، تو دوسرے کا عمل دیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے زیدن، اس لیے کہ اس کو ہم نے فاعل بنا دیا، اور فاعل کیا ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ابھی ضرب تو ہے، تو ضرب تو مفعول کو چاہتا ہے، اور مفعول کو چاہتا ہے تو اس ہونا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ضرب تو ہو و اکرمنی زیدن، تو ہو کی ضمیر اس کی طرف، لیکن اضمار جو ہے فضلہ میں صحیح نہیں ہے، عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر بعدہ اور عند نحاة البصرہ، لیکن یہاں پر جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کس سے مسئلہ حل کریں گے، حذف سے، ضربت و اکرمنی زیدن سے۔ اب یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا، اکرمنی الزیدان، تو اکرمنی فعل ہے، اور الزیدان حالت رفعی میں، حالت رفعی میں بالالف ہے، بالالف ہے، یعنی الف کے ساتھ ہے، اور تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کو ہم نے فعل بنا دی، اس کے لیے اگر یہ تثنیہ ہے تو فعل کو واحد لائیں گے، اس لیے کہ اس میں ظاہر ہو، جب فعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد لانا یہ ضروری ہے۔ تو اکرمنی الزیدان، اکرمنی الزیدان، تو اکرمنی الزیدان، تو ابھی یہاں پر ہما ضمیر جو ہے وہ لانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں لایا، اس کو حذف کرنا ہے۔ اب یہاں پر وضرب تو وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدُونَ، تو الزَّيْدُونَ جمع سالم ہے، جمع سالم ہے، حالت رفعی ہے، اور جمع کا صیغہ ہے، جمع سالم ہے، حالت رفعی میں ہے، اور فاعل بن رہا ہے کس کے لیے، اکرمنی کے لیے، لیکن جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد لانا یہ لازمی ہے، وحد الفعل ابدا والا قاعدہ۔ تو
تو اب یہاں پر ضرب تو ہم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے، اس ہم اگر ہم لگائیں گے تو پھر اضمار قبل ذکر ہوگا، ضمیر لانا ہے قبل ذکر کہ اس کا کوئی ذکر پہلے نہیں ہے اور یہ فضلہ میں صحیح نہیں ہے، تو اس کو ہم حذف سے کام لیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کہا کہ وہ ان کان الفعل الاول، اگر فعل الاول تقاضا کرتے ہیں مفعول کا، ولم یکن الفعلان من افعال القلوب، اور فعل جو ہے یہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، حذفت المفعول من الفعل الاول، فعل اول سے مفعول کو حذف کریں گے متوافقین میں۔ اسی طرح اور یعنی اس کے لیے ضمیر ہم فاعل میں ہم نے ضمیر لایا تھا، لیکن یہاں پر ضمیر نہیں لائیں گے بلکہ حذف سے کام لیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔